آپ سن رہے ہیں کتاب ایک بار ملو ہم سے، سب ہیڈنگ درد کے تنہا موسم میں۔ اور سیف الرحمن میں واقعی یہ حوصلہ نہ تھا کہ وہ فرخندہ کی شادی میں شریک ہوتے۔ وہ دل کہاں سے لاتے جو اسے کسی اور کا ہوتے دیکھ کر نہ تڑپتا؟ ان میں کہاں اتنا حوصلہ تھا کہ فرخندہ کو کسی اور کے ساتھ رخصت ہوتا دیکھتے؟ آنکھیں نہ بند ہو جاتیں، اس لیے وہ شادی میں نہ گئے۔ البتہ انہوں نے وہ شادی کارڈ اپنی نہایت اہم دستاویزات میں محفوظ کر کے رکھ لیا۔ وقت مہینوں اور سالوں کا سفر طے کرنے لگا۔ شاہدہ سے ان کی اچھی بن رہی تھی۔ یکے بعد دیگرے 4 بیٹے اور 2 بیٹیوں کی ماں بننے کے باوجود اس میں غرور و تنتنا پہلے دن جیسا تھا۔ اسے اپنی 5 مربع اراضی جہیز میں لانے کا بے حد غرور تھا، اور پھر جہاں محبت نہ ہو وہاں یہ ساری اکڑ ثانوی سی لگتی ہے۔ سیف الرحمن کی ازدواجی زندگی اپنی ڈگری پر چل رہی تھی۔ رحمان نیازی کی وفات کے بعد سیف الرحمن ہی اپنے خاندان کے کرتا دھرتا بن گئے، تو نہ جانے کہاں سے بے تحاشا جرت ان میں آ گئی۔ بلدیاتی انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا اور بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ سیاست کے اسرار و رموز ان کی سمجھ میں آنے لگے۔ اب وہ آگے اور بہت آگے بڑھنے کے تمنائی تھے۔ انہیں فرخندہ احمد کا جملہ یاد تھا کہ تم کبھی کامیاب مرد نہیں بن سکتے جب تک خوف کی بکل مارے رہو گے۔ ایک دم ہی انہوں نے خوف کی بکل اتار پھینکی تھی کہ والد کی وفات کے بعد خاندان کے سربراہ وہی تھے جو چاہتے سو کرتے۔ قومی الیکشن ہوئے تب بھی اپنے علاقے کے وہ نمائندہ بن کر صوبائی اسمبلی کے ممبر بن گئے۔ البتہ وہ کوئی وزارت حاصل نہ کر سکے، مگر جب صوبائی کابینہ میں بیٹھے تو جوڑ توڑ اور دوسرے طریقے بھی سمجھنے میں انہیں آسانی ہوتی چلی گئی۔ بے تحاشا مصروفیات میں انہیں فرخندہ احمد واقعی یاد نہ تھی۔ یہ زندگی انہیں بہت اچھی لگتی کہ مصروفیت ہی مصروفیت تھی، اپنا بھی ہوش نہ تھا۔ حیرت تو یہ تھی کہ لاہور میں رہتے ہوئے بھی انہیں فرخندہ یاد نہ آتی۔ 2 بار الیکشن ہوئے تو انہوں نے صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں سے بیک وقت انتخاب لڑا اور دونوں نشستوں سے کامیاب ہوئے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کے کام وہ بہت کرواتے تھے۔ علاقے میں ترقیاتی کام بھی بے تحاشا ہوئے تھے، تو بھلا لوگ ووٹ کی پرچی ان کے حق میں کیوں نہ ڈالتے؟ پھر دوستوں کی خواہش پر انہوں نے قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑ دی اور صوبائی اسمبلی میں آ گئے، اور یہاں انہیں اہم وزارت سونپ دی گئی۔ جس روز ان سے گورنر نے ان کے عہدے کا حلف لیا تو بار بار انہیں خیال آ رہا تھا کہ عرصہ بعد انہیں فرخندہ احمد کی یاد آئی تھی۔ ایک بار فرخندہ میرے سامنے آ جائے تو اس سے پوچھوں کیا واقعی اب میں کامیاب مرد ہوں یا ابھی مزید محنت کی ضرورت ہے، مگر وہ انہیں کبھی نظر نہ آئی تھی۔ لوگوں کے سمندر میں نہ جانے کہاں کھو گئی تھی، حالانکہ وہ اسے تلاشتے رہتے تھے، اور آج ان کی تلاش رنگ لے آئی تھی۔ نرگس جمال کی شکل میں انہیں فرخندہ احمد مل گئی تھی۔ انہیں حیرت تو یہ تھی کہ نرگس بالکل فرخندہ کی کاپی تھی، بس فرخندہ اور نرگس میں یہ فرق تھا کہ فرخندہ پر یقیناً گزرتے وقت نے کچھ اثر چھوڑا ہوگا، اور نرگس عمر کے اس حصے میں تھی جب چہرے پر صرف رونق ہی رونق ہوتی ہے۔ جب وہ فرخندہ سے آخری بار ملے تھے، بچھڑنے کے لیے ہی تو وہ نرگس جیسی ہی تھی۔ وہ اب تک نہ بھول سکے تھے وہ نقشہ جو ان کے ذہن و قلب پر نقش ہو کر رہ گیا تھا۔ دوسرے روز حمید اللہ ان سے چیک پر دستخط کرانے آیا۔ یہ نرگس جمال کے لیے تھا۔ دستخط کرتے ہوئے ان کے لبوں پر مسکراہٹ ہی مسکراہٹ تھی۔ حمید اللہ، اس لڑکی کا پتہ چاہیے مجھے۔ جی، وہ سر جھکا کر بولا۔ میری پرسنل ڈائری میں اس کا ایڈریس نوٹ کر دو کہ کبھی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے۔ بہتر سر۔ حمید اللہ تو حکم کا غلام تھا، سر ہلا کر رہ گیا، اور وہ نرگس جمال ان کی آنکھوں میں اتر آئی، مگر جلد ہی انہیں نرگس جمال کا خیال چھٹکنا پڑا کہ کچھ لوگ ان سے ملنے آ گئے تھے۔ اس روز وہ بالکل فارغ ہی تھے کہ آج کسی تقریب میں جانا تھا، اور انہوں نے یہ پروگرام کینسل کر دیا تھا۔ سر میں شدید درد کی وجہ سے وہ کہیں نہ گئے تھے۔
اور اپنے بیڈ روم میں پردے گرا کر لیٹ گئے۔ عجیب سی کنوتیت طاری تھی، دل پر گھبراہٹ بھی نمایاں تھی۔ دل بہلانے کے لیے انہوں نے ٹی وی آن کر دیا۔ کوئی اسپرے کا اشتہار آ رہا تھا اور وہ نہایت دلچسپی سے کھیت کھلیان دیکھتے رہے۔ پھر جب پروگرام جواں عزم شروع ہوا اور نرگس جمال اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ اسکرین پر نمودار ہوئی تھی اور سیف الرحمن نیازی تو اسے یک ٹک دیکھے گئے۔ کالج میں انہوں نے اسے یونیفارم میں دیکھا تھا، جہاں اس نے کس کر بالوں کی چوٹی بنائی ہوئی تھی، جبکہ یہاں تو اس کی چھب ہی نرالی تھی۔ گرین کڑھائی والا شاکنگ پنک سوٹ اور گرین دوپٹہ جس پر شاکنگ پنک کڑھائی تھی، لمبے کھلے بال جس نے اس کی پشت کو ڈھکا ہوا تھا، بالکل ایسے جس طرح آبشار تواتر سے بہہ رہا ہو۔ وہ انہیں آج پہلے سے بھی زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ جب بھی وہ اسکرین پر آتی، سیف الرحمن کا دل پسلیوں کے درمیان دھڑ دھڑانے لگتا۔ انہوں نے خود کو کتنی بار سرزنش بھی کی، مگر مجال ہے جو ذہن کی نصیحت قلب مان جاتا۔ اور اس پل انہوں نے ایک دم ہی بہت اہم فیصلہ کر لیا۔ اپنے اس فیصلے پر انہیں کوئی ملال بھی نہ تھا۔ اس چھوٹے سے گھر میں بھونچال ہی تو آ گیا تھا، جہاں 3 روز قبل سب خوش تھے جب نرگس جمال کے نام ٹی سی ایس کے ذریعے انعامی چیک آیا تھا۔ مامی اور ماما خوش تھے۔ نیلو، ماروک اور حماد نے کئی فرمائشیں کر دی تھیں، جبکہ حارث کے چہرے پر سختی کے آثار نرگس نے صاف محسوس کر لیے تھے۔ تبھی تو وہ اس سے کہہ رہی تھی، حارث تم نہیں چاہتے نا تو میں یہ چیک لوٹا دیتی ہوں، تمہارا خود کا دل نہیں چاہتا۔ عجیب طرح کا شک اس کے لہجے میں تھا۔ یہ بات نہیں ہے، مجھے تو تمہاری خوشی ہی پیاری ہے، نرگس نے متانت سے جواب دیا، اور پھر چیک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، جو بھی سلوک کرو اس کے ساتھ مجھے منظور ہے۔ اور یہ بات کہ دوسرے روز حارث وہ چیک نرگس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا آیا تھا، اور آج یہ مسئلہ ہو گیا تھا۔ تنویر علوی پریشان تھے اور حارث غصے سے تنتناتا پھر رہا تھا۔ آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی آپ کو بلا کر بات کرنے کی؟ ابا جی، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں اس پوزیشن میں نہیں تھا بیٹا۔ اس نے اپنی عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا، اور کمینگی کی انتہا دیکھیں کہ آپ سے رشتہ مانگا ہے۔ اسے شرم نہیں آئی؟ دولت مند لوگوں کے پاس شرم جیسی چیز نہیں ہوتی بیٹا، وہ تو الٹا ہمیں شرمندہ کرتے ہیں ہماری اوقات اور حیثیت بتا کر۔ جب ہماری حیثیت نہیں ہے تو پھر نرگس کا پرپوزل کیوں دیا ہے؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ حارث کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سیف الرحمن کی گردن مڑوڑ دے۔ بیٹا، ہم بولتے کی زبان نہیں پکڑ سکتے، ہماری لڑکیاں اتنی ارزاں ہیں نا کہ جو چاہے منہ پھاڑ کر اپنانے کا کہہ دے۔ حارث نے ہاتھ پر مکہ مارا۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ سوچ کر جواب دوں گا۔ تنویر علوی نہایت ٹوٹے ہوئے تھے۔ سوچ کر جواب جو دینا ہے انکار ہی ہے نا؟ حارث نے پوچھا۔ بالکل، وہ مضبوط لہجے میں بولے۔ تو آپ نے پہلے انکار کیوں نہ کر دیا؟ وقت دیکھ کر بات کی جا سکتی ہے۔ 2 روز بعد میں نے جانا ہے اور کہہ دوں گا کہ سیف صاحب مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہیں لگ سکتا۔ تم خود کو پریشان نہ کرو، میں بات سنبھال لوں گا۔ تنویر علوی نے بیٹے کو سمجھایا کہ جوان خون تھا جو ابل رہا تھا، اور وہ ذرا تحمل سے کام لینا چاہتے تھے۔ نرگس تو یہ سب سن کر سن ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے تو سانو گمان میں بھی نہ تھا کہ سیف الرحمن نیازی اس کے ماما کو بلا کر رشتے کی بات کریں گے۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ میرا دل وہموں میں گر گیا ہے، حارث اس کے سر پر کھڑا کہہ رہا تھا۔ باخدا حارث، میرا کوئی قصور نہیں۔ نرگس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تمہاری غیر نصابی سرگرمیوں سے اسی لیے چڑھتا تھا کہ لوگوں کی گندی گندی نظروں کو میں جانتا ہوں۔ جہاں خوبصورت چہرہ دیکھا اور اس کی طرف لپکے۔ خوبصورت لڑکی کے لیے اس معاشرے میں بے پردہ رہنا عذاب ہے، مگر تمہارے شوق بھی ریڈیو ٹی وی۔ اب میں کہیں نہیں جاؤں گی حارث۔ وہ رو دی۔ اب کیا فائدہ؟ حارث، نرگس کی آواز حلق میں ہی اٹک کر رہ گئی اور آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ مت رو اب۔ حارث نے اس کا کندھا تھاما تو بس سہارا ملنے کی دیر تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر بے تحاشا رو دی، اور حارث اسے تسلی بھی نہ دے سکا۔ اس کے گرم گرم آنسو حارث کے دہکتے سینے میں جذب ہوتے رہے اور حارث کا اندر کھولتا رہا۔
اب میں کہیں نہیں جاؤں گی حارث، ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ دوں گی، میں کالج بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ حارث کے سینے میں منہ گھسیڑے بے ربط سے جملے بول رہی تھی، اور حارث کو اس وقت اس پہ بہت سارا پیار آ رہا تھا۔ کتنی معصومیت سے اپنے ناکردہ جرائم کا اعتراف کر رہی تھی وہ۔ اپنے سارے شوق وہ ایک دم ہی ختم کرنے کو تیار ہو گئی تھی۔ حارث، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ آنسوؤں سے تر چہرہ اس نے اونچا کیا تو حارث کا دل ڈاواڈول ہونے لگا۔ حارث نے بے اختیار ہی اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کی آنسوؤں بھری سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جانی، میں بھی تجھے نہیں کھونا چاہتا۔ تجھے نہیں پتا کہ تو حارث الوی کے لیے کیا ہے۔ تو حارث کے روم روم میں بسی ہوئی ہے، دل کی تہوں میں اتری ہوئی ہے۔ تجھے کھو کر شاید حارث بھی نہ جی سکے۔ یہ زندگی میں پہلا اعتراف محبت تھا جو دونوں نے پہلی بار ایک دوسرے سے کیا تھا، ورنہ تو پہلے دونوں کے انداز و اطوار ہی بتاتے تھے کہ ان کے دل ایک دوسرے کے لیے کس طرح دھڑکتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کی چمک ہی انہیں بتا دیتی تھی کہ کس طرح وہ آنکھیں پریتم پر نثار ہوتی ہیں۔ میں اب کہیں نہیں جاؤں گی حارث، تم مجھے معاف کر دو۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ تیرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ حارث نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ تھام لیے۔ لوگوں کی ذہنیت ہی خراب ہے، تو دل چھوٹا نہ کر، کوئی تجھے مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ حارث اسے دلاسے دے رہا تھا، مگر اس کا دل تو اندر ہی اندر سہما جا رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ چھٹی حس بار بار خطرے کا الارم بجا رہی تھی، مگر وہ خود کو حارث کی پناہوں میں محفوظ سمجھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے واقعی اسے حارث سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ پھر یہ دل کیوں ڈوب رہا ہے؟ ذہن کیوں معوف ہو رہا ہے؟ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ جہاں کھڑی ہے وہاں سخت زمین کے بجائے ریت ہے، اور جو اس کے قدموں تلے سے کھسکتی چلی جا رہی ہے۔ محبت پہ دھڑکے بہت ہی تنگ کرتے ہیں، اور انجانا سا دھڑکا اسے بھی سہمائے جا رہا تھا۔ نرگس نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ نہ ریڈیو جائے گی نہ ہی ٹی وی۔ ایک دم اور بالکل ہی اچانک اس نے فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر حارث کے ساتھ جا کر اس نے پبلک کال آفس سے پروگرام جواں عزم کے پروڈیوسر احمد شریف کو فون کر دیا، آپ کسی اور کمپیئر کا بندوبست کر لیں، آئندہ ہفتہ میں ریکارڈنگ نہیں کروا سکتی۔ احمد شریف وجہ پوچھتے رہے۔ ذاتی وجوہات ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ نہایت سخت لہجہ تھا احمد شریف کا اصرار، اور نرگس کا مسلسل انکار تھا۔ نرگس کے فیصلے میں تو رتی بھر بھی ترمیم کی گنجائش نہ تھی۔ اس نے جو فیصلہ کر لیا تھا اس سے 1 انچ بھی نہ ہٹ سکتی تھی، اور حارث خوش تھا کہ اسے تردد نہ کرنا پڑا تھا، اور نرگس نے اپنے سارے شوق پسے پشت ڈال دیے تھے۔ ذکیہ خاتون کا دل بار بار بیٹھا جا رہا تھا۔ گھونٹ گھونٹ وہ پانی پیتی تو ذرا سکون ملتا، اور پھر وہی بے سکونی طاری ہو جاتی۔ نظریں مسلسل وال کلاک پر ٹکی ہوئی تھیں۔ جو ہی وال کلاک 1:30 بجاتا تھا تو وہ نرگس کا اور نیلو کا انتظار شروع کر دیتی تھیں۔ فلو کی وجہ سے آج نیلو کالج نہ گئی تھی، ورنہ دونوں اکٹھی جاتی تھیں اور ایک ساتھ ہی لوٹتی تھیں۔ آج حارث نرگس کو کالج چھوڑنے گیا تھا، اور وہاں سے حسب معمول اس نے یونیورسٹی چلے جانا تھا۔ نرگس 2 بجے تک گھر آ جاتی تھی، مگر آج 3:15 بج گئے تھے اور وہ نہ آئی تھی۔ نیلو، تجھے تو کچھ نہیں کہہ کے گئی وہ؟ انہوں نے 10ویں بار یہ سوال کیا تھا۔ آپی نے مجھے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ یاد کر، یاد، کہیں جانا تو نہیں تھا اس نے؟ اب کہاں جائیں گی وہ؟ ریڈیو ٹی وی سب کچھ تو چھوڑ دیا ہے۔ نیلو منہ بنا کر بولی۔ سچ، کتنی عزت تھی، لڑکیاں رش کرتی تھیں، مگر کچھ لوگوں کو شہرت بغیر کوشش کے مل جائے تو قدر نہیں کرتے۔ بکواس نہ کیا کر، اچھا کیا ہے اس نے۔ ہاں، بڑا اچھا کیا ہے، بغیر کسی وجہ کے گھر میں بیٹھ گئی ہیں، اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیا ہے۔ تجھے کیا پتا کہ وجہ کیا ہے؟ ذکیہ خاتون کے دل کے گنبد میں یہ جملہ گونج کر رہ گیا، مگر انہوں نے نیلو کو نہ بتایا۔ یوں بھی سیف الرحمن نیازی نے جو کچھ کہا تھا وہ تنویر الوی، ذکیہ خاتون، حارث اور نرگس ہی کے درمیان بات تھی۔ باقی گھر کے فرد اس بات سے لا علم تھے کہ انجانے میں ہی سیف الرحمن نے کیسا تیر ان کے دل میں اتار دیا ہے۔ وقت گزر رہا تھا، یوں لگ رہا تھا گھڑی کی سوئیاں دوڑ رہی ہیں۔ الہی خیر،
ذکیہ خاتون بار بار دل تھام لیتی۔ 4:30 بجے تنویر الوی آفس سے آئے تو ذکیہ خاتون کا چہرہ سرسوں کے پھول کی مانند پیلا تھا اور ان سے فائل لیتے ہوئے ان کے ہاتھ باقاعدہ کام رہے تھے۔ کیا بات ہے بھائی، خیریت تو ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی بالکل خیریت ہے، وہ ہکلا کر بولیں۔ بلڈ پریشر کا تو کوئی رولا نہیں؟ وہ کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولے تو ذکیہ ان کے پیچھے پیچھے ہی چلی آئیں۔ حارث کے ابا، وہ نرگس اب تک کالج سے نہیں آئی۔ ذکیہ خاتون کی آواز بھرا گئی تھی، جبکہ تنویر الوی جو واسکٹ کو کھونٹی پر ٹانگ رہے تھے، واسکٹ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ ایک دم پلٹے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ انہوں نے کرسی کی پشت کو مضبوطی سے تھام لیا۔ صبح کالج گئی تھی، حارث کے ساتھ ہی گئی تھی، ذکیہ خاتون نے بتایا۔ حارث آ گیا؟ تنویر الوی نے پوچھا۔ وہ تو کہہ کر گیا تھا یونیورسٹی سے ہی وہ اپنے دوست خاور کے ہاں چلا جائے گا کہ آج خاور کی منگنی ہے، رات گئے تک واپس آئے گا۔ ذکیہ خاتون نے تفصیل بتائی۔ آبدہ سے پتہ کر لو، وہ بھی تو نرگس کی کلاس فیلو ہے۔ تنویر الوی نے برابر میں رہنے والے گل محمد کی بیٹی کا نام لیا۔ دماغ کو قابو میں رکھیں، اگر وہ کہے کہ کالج تو نرگس آئی تھی پھر بات کا بتنگڑ بن جائے گا۔ یوں بھی حامدہ بیگم کو تو موقع ملنا چاہیے بات پھیلانے کا۔ شام تک پورے محلے میں یہ بات پھیل جائے گی کہ نرگس گھر نہیں آئی۔ اوہو، تنویر الوی چارپائی پر دہنے کیسے انداز میں بیٹھ گئے۔ مجھے پانی تو پلا دو۔ گھبرائے مت آپ۔ ذکیہ خاتون کی تو حالت ہی خراب ہو گئی تھی۔ انہیں افسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے آتے ہی شوہر کو کیوں ایسی بری خبر سنا دی، لیکن وہ کیا کرتیں، وہ کب اپنے آپ میں تھیں۔ وہ جلدی سے پانی کا گلاس لے آئیں۔ تنویر الوی نے لرزتے ہاتھوں سے پانی پیا، مگر پھر بھی ان کا حلق سوکھا جا رہا تھا۔ کالج سے پتہ کر آؤں، اب وہ کالج میں کہاں ہوگی؟ کیا خبر، حارث کے ساتھ منگنی میں تو نہیں چلی گئی وہ؟ پر بتا کر تو جاتی۔ اور حارث بھی اتنا لاپرواہ نہیں، وہ یقیناً پہلے بتانے آتا۔ وہ بولیں۔ خاموشی دونوں کو ہی ڈسنے لگی تھی۔ پھر کچھ بات کرتے ہوئے بولیں، آپ کو خاور کا گھر پتہ ہے؟ مجھے کیا معلوم، گوال منڈی میں رہتا ہے اور میں اتنے بڑے محلے میں کہاں اسے تلاشتا پھروں۔ تنویر الوی کی آواز شدت کرب سے پھٹنے لگی تھی۔ یاد کرو، شاید نرگس نے تمہیں بتایا ہو کہیں جانے کا۔ انہوں نے بیوی سے کہا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، نیلو کو بھی اس نے کچھ نہیں کہا۔ کہاں کہاں تلاشوں میں اسے؟ وہ ڈھہ سے گئے۔ کہیں سیف الرحمان نے اسے اغوا؟ ذکیہ خاتون دل کا خدشہ زبان پر لے آئیں۔ مت بات کرو ایسی، میرے ذہن میں بھی یہی خیال آیا تھا، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ سچ ہو۔ انہوں نے بیوی کو جھڑک دیا۔ اگر ایسا ہوا تو ہماری ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ ہم غریب لوگوں کے پاس سوائے عزت کے ہوتا ہی کیا ہے؟ ذکیہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں پتہ کرتا ہوں۔ کیا پتہ کریں گے؟ ابھی آیا میں۔ نہ جانے کہاں سے ان کے اندر طاقت آ گئی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلے اور لمبے لمبے قدم بھرتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے، مگر جب آدھے گھنٹے بعد واپس آئے تو وہی چہرے پر مایوسی تھی اور آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ کچھ پتہ چلا؟ ذکیہ خاتون لپک کر ان کے قریب آ گئیں۔ نہیں۔ ایک طویل سانس لے کر وہ کرسی میں دھنس گئے۔ میں نے فون کیا تھا، سیف الرحمان تو 3 روز سے اپنے گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ ملازم نے بتایا ہے آج رات تک متوقع ہے ان کی آمد۔ تو ہمارا خیال غلط تھا؟ ذکیہ خاتون مطمئن نظر آنے لگی۔ ہاں، خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ تنویر الوی نے کنپٹیوں کو دبایا۔ نہیں تو کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ کہاں جائیں، کہاں تلاش کریں اسے؟ لگتا ہے ہر طرف ہی دیواریں کھڑی ہیں۔ شام کے سائے ڈھلنے لگے تھے اور اب تو ذکیہ خاتون نے باقاعدہ رونا بھی شروع کر دیا تھا۔ نیلو بھی آنکھیں پوچھتی پھر رہی تھی۔ ماروخ بار بار سوال کرتی رہی، نرگس آپا کیوں نہیں آئی ابھی تک؟ اور اس کے سوال کا کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ تقریباً 9:30 بجے حارث گھر میں داخل ہوا تھا اور سب ہی دالان میں موجود تھے سوائے نرگس کے۔ خیریت تو ہے نا؟ ہاں، سب خیریت ہے، ذکیہ خاتون بولیں۔ پھر سب یہاں کیوں جمع ہے؟ یہ ابھی تک سوئی نہیں؟ حارث نے معروف کے بال بگاڑ دیے اور آج وہ حسب معمول اپنے ہیئر سٹائل
غرق ہونے پر چیخی نہ تھی۔ ذرا میرے ساتھ چلو حارث، تنویر الوی بولے۔ کہاں ابا جی؟ نرگس کو تلاش کرنے۔ انہوں نے کرب سے ہونٹ کاٹے۔ کیا کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کا تو دماغ گھوم گیا، وہ کالج سے نہیں آئی ابھی تک؟ میں نے صبح اسے کالج ڈراپ کیا تھا، حارث نے بتایا۔ معلوم ہے، یہی تو پریشانی ہے کہ وہ کہاں گئی۔ تو حارث کا تو دماغ غصے سے اڑ گیا تھا۔ سیف الرحمان 3 روز سے اپنے گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ تنویر الوی نے حارث کا شک زبان پر آنے سے پہلے ہی رفع کر دیا۔ چلیے میرے ساتھ۔ حارث ایڑی پر گھوما اور موٹر سائیکل باہر نکالی، اور چند لمحوں بعد موٹر سائیکل شاہراہ پر ہوا کی طرح دوڑ رہی تھی، مگر ان کا دوڑنا بے سود ہی رہا تھا۔ حارث نے تو سارے ہاسپٹل دیکھ ڈالے تھے، اور ہر ہاسپٹل میں ایمرجنسی وارڈ بھی دیکھے تھے کہ مبادا نرگس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، مگر سب بے سود ہی ثابت ہوا تھا۔ جب رات کا آخری پہر تھا، وہ دونوں باپ بیٹا مایوسی سے واپس لوٹ آئے تھے۔ ذکیہ خاتون انہیں تنہا دیکھ کر ہی سمجھ گئیں کہ نرگس نہیں ملی۔ جو آس کا دھاگا بندھا ہوا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، اور ذکیہ خاتون لہرا کر گر پڑی۔ یہ تو شکر ہے کہ حارث نے انہیں تھام لیا تھا۔ وہ انہیں اندر بیڈ تک لایا اور بستر پر لٹا دیا۔ نیلوفر اور معروف نے بھی رونا شروع کر دیا تھا۔ ابا جی، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی ڈاکٹر کو لے آتا ہوں۔ ہمت نہ چھوڑیے گا، ورنہ میں بھی ڈھہ جاؤں گا۔ حارث نے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر التجا کی تھی، اور تنویر الوی بیٹے کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ چڑیوں کے چہچہانے کی آواز پر نرگس جمال نے اپنے گھٹنوں سے سر اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھا، جہاں دبیس پردوں کے پیچھے صبح کی سفیدی دستک دے رہی تھی۔ تو یہ پہاڑ سی رات کٹ ہی گئی، اور سیف الرحمان نیازی، تم نے مجھ چڑیا کے پر کاٹ ہی ڈالے، بغیر کسی کینچی کے۔ مگر نہیں، کینچی تو تم نے چلائی ہے، ظلم کی یہ تیز دھار جس نے میرے وجود میں چھید کر دیے ہیں۔ میں نے کبھی یہ سوچا نہ تھا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ اسے یاد آیا کل سپہر جب وہ برٹش لائبریری سے باہر آئی تھی، تو ایک سفید ٹویوٹا کرولا اس کے پاس آ کر رکی، اور اسے کچھ پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ شخص پستول کی نال اس کی طرف کیے آگے بڑھا تھا، اور نرگس نے چیخنا چاہا تھا اس سے قبل کہ اس کے حلق سے آواز نکلتی۔ ایک رومال والا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا گیا، پھر اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ فوراً ہی تو اس کا ذہن معاف اور آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ حواس جاتے رہے تھے، اور جب وہ اپنے آپ میں لوٹی تھی تو وہ ایک عالیشان کمرے میں موجود تھی، اور وہ سمجھ گئی کہ یہ گھر کس کا ہے۔ وال ٹو وال کارپیٹ، دیواروں پر خوبصورت سینریز، کھڑکیوں اور دروازوں پر دبیس پردے، اور جس بیڈ پر وہ لیٹی تھی وہ جہازی سائز تو تھا ہی، وہ تو ایک ہی کونے میں ٹک گئی تھی۔ تو سیف الرحمان نیازی، تم نے یہ چال چلی ہے۔ ارے تم مجھ سے تو پوچھ لیتے کہ میں تمہارے ساتھ رہنا بھی چاہتی ہوں کہ نہیں۔ تم اپنی اور میری عمر کا فرق تو دیکھو۔ تمہیں پتہ نہیں، حارث الوی میرے جسم و جان کا مالک ہے۔ وہ جو کہے میں آنکھ بند کر کے اس کے کہے پر عمل کرتی جاؤں، مگر تم نے یہ جو حرکت کی ہے نا، اب تو میں ختم ہو گئی ہوں۔ مار ڈالا ہے تم نے مجھے۔ میں نہ اپنے ماما کو کچھ کہوں گی اور نہ ہی حارث کو، بلکہ میں تو حارث سے نظریں ہی نہیں ملا پاؤں گی۔ میں اس کے سامنے جاؤں گی نہیں کہ تم نے مجھے اس تک جانے کے قابل کہاں چھوڑا ہے۔ کاش دن ہی دن میں گھر لوٹ جاتی۔ ہاں سیف الرحمان، یہ سیاہ بھیانک رات کل اور آج کے درمیان نہ آتی۔ بس یہی سوچ اسے پریشان کر رہی تھی، باقی وہ کچھ بھی نہ سوچ رہی تھی۔ حارث الوی، تم جان لو کہ نرگس جمال مر گئی ہے، اس کی تو قبر بھی نہیں ہے جہاں تم پھول ہی چڑھا دو۔ ہاں حارث الوی، میرے دل کے مالک، شاید اب تم میرے جسم کے مالک کبھی نہ بن سکو۔ نرگس نے کرب سے ہونٹ کچلے اور سر بیڈ کی ٹیک سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے اس نے آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو بمشکل روکا کہ وہ رونا نہ چاہتی تھی۔ تبھی کھٹکا ہوا اور نرگس کی آنکھیں ایک دم کھل گئیں۔ دروازے کے پردے ہٹے اور نہایت کروفر سے سیف الرحمان نیازی اندر آئے۔ سفید کرتا شلوار میں ان کا دراز قد نمایاں لگ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔
انگلیوں میں سگار دبا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے بیڈ کے قریب آ کر رک گئے۔ صبح بخیر۔ نرگس کچھ بھی نہ بولی، مگر اس کی نظریں سیف الرحمان پر جمی ہوئی تھیں۔ سوری نرگس، میں اب شکست نہیں کھانا چاہتا تھا، اس لیے یہ سٹیپ لینا پڑا۔ تمہارے ماما نے غلطی کی ہے انکار کر کے، حالانکہ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ… نیازی صاحب، ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے کہ اونٹوں سے دوستی کرو تو دروازے بھی اونچے کرنے پڑتے ہیں، اور اس دوستی کا کیا بھروسہ؟ ہم تو اپنے جیسوں میں خوش رہتے ہیں، اور آپ جیسے لوگ ہمیں خوش ہی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ظلم ہے، نرگس نے احتجاج کیا۔ میں نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، وہ بولے۔ ظالم کبھی بھی نہیں کہتا کہ اس نے کوئی ظلم کیا ہے، نہ مجرم اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے۔ نہ میں ظالم ہوں اور نہ ہی مجرم۔ پھر سچ تو یہ ہے کہ میں نے تو اپنے دوست شمروز خان سے یہ ذکر کیا تھا کہ میں تمہیں پانا چاہتا ہوں، وہ کوئی راستہ بتائے، اور شمروز خان نے مجھ سے بھی کہا تھا کہ وہ تمہیں اٹھوا سکتا ہے، مگر میں نے اس کی تجویز نہیں مانی۔ پھر میں یہاں کیسے ہوں؟ نرگس نے پوچھا۔ شاید شمروز خان میری بے تابی اور پریشانی برداشت نہیں کر سکا، اور مجھ سے مشورہ کیے بغیر یہ انتہائی قدم اس نے اٹھایا ہے۔ میں تو گاؤں گیا ہوا تھا، رات ہی لوٹا ہوں، پتہ چلا تم محفوظ ہو۔ یقین کرو میں ساری رات خود کو تمہارے سامنے آنے کے لیے تیار کرتا رہا ہوں۔ سچ جانو میں بہت شرمندہ ہوں نرگس، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں آپ میرے اغوا میں شریک نہیں، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی راہ نہیں تھی۔ تو مجھے بتائیں سچ کیا ہے؟ وہ تلخی سے بولی۔ سچ واقعی یہ ہے کہ میں شمروز خان کے اس جرم میں شریک نہیں ہوں، اور رات میں اس سے لڑا بھی ہوں، لیکن وہ بار بار مجھ سے یہی کہتا کہ تنویر علوی نہ مانتے تو تم کیا کرتے، اور میں اس کی بات پر قائل ہو گیا ہوں۔ یہ انتہائی قدم میں نے اٹھانا تھا، پتہ نہیں دیر سے ایسا کرتا، مگر میں کرتا ضرور۔ نیازی صاحب، آپ نے یہ سوچا کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ مجھے پتہ ہے کہ میں عمر کے جس حصے میں ہوں وہاں کسی جوان لڑکی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا، اور اگر جگہ بنائی بھی تو یہ زبردستی کا سودا ہوگا۔ بس میں یہ جانتا ہوں کہ میری پسند کیا ہے، مجھے تمہاری پسند سے کوئی سروکار نہیں۔ سیف الرحمان نیازی کا لہجہ ایک دم ہی کرخت ہو گیا تھا، اور میں جو چاہوں گا وہ تمہیں کرنا ہوگا۔